وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، آقا بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، چاند پر پہنچ کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ برادران اہل سنت والجماعت معزز سامعین، خطاب فرما رہے تھے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہو خطیب اہل سنت والجماعت، خطیب ایشیا یورپ حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص آیت الخیر قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شاہین علماء دیوبند، سفیر امن، یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر انتہائی محترم علماء کرام، جس طرح مجھ سے قبل میرے انتہائی پیارے بھائی، دوست، کلاس فیلو حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، برادر محترم جناب قاری امان اللہ مدنی صاحب کو، جو ہمارے بہت پرانے دوست اور ساتھی ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اہلیان ملتان کے لیے ہر سال یہ ایک بہت بڑا خرچ اپنے سر پہ اٹھا کر بغیر کسی چندے اور بغیر کسی کے تعاون کے خالصتاً اللہ و رسول اور صحابہ کی محبت میں اتنا بڑا اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل، رزق و عمر میں بے بہا برکت عطا فرمائے۔ آمین تو سارے کہہ دو، مفت کھولو، تم سے بولا ہی نہیں جاتا، وہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، تم اس کے لیے آمین بھی نہیں کہہ سکتے، سارے ایک دفعہ کہہ دو آمین۔ میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ میں تو صرف اپنے بھائی اور دوست کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آج دن کو ہمارے اپنے ادارے کا جامعہ دارالعلوم اسلامیہ جتوئی کا سالانہ جلسہ تھا، جس میں حضرت قاری صاحب اور دیگر بہت حضرات تشریف لائے، تو اس وجہ سے میرے اپنے بھی گلے پہ ایک شدید قسم کی تھکاوٹ ہے۔ تو اگر آپ بھی وی آئی پی بن کے بیٹھے رہے تو پھر آنے والے نعت خوان اور قراء اور شعراء اور علماء پتہ نہیں کیسے بولیں گے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ مائک پہ آنے والا انسان چاہے وہ خطیب ہو، واعظ ہو، شاعر ہو یا کوئی قاری ہو، اگر وہ آپ کے دل کے سمندر کی تہ میں اترے اور وہاں سے ہیرے اور موتی اٹھائے اور انہی کو تمہارے دامن میں سجائے اور انہی سے تمہارے دلوں کو مہکائے، تو پھر تمہیں بھی تھوڑا سا جاگ کر کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی جاگ کر نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کینیڈا کے مجاور والی سبحان اللہ نہیں چاہیے، ہمیں دیوبند کے مجاہد والی سبحان اللہ چاہیے۔ ایک دفعہ ایسے گونج کے کہہ دو کہ پورے ملتان میں گونج پیدا ہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، چند منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و عظمت کی صرف ایک جھلک اور سیمپل اور عکس پیش کروں۔ وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی تقریر کروں، لیکن میں صرف اتنا کہا کرتا ہوں، توجہ میری طرف رہے، کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر اور بحر بے کراں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت و عظمت کا عنوان تو اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو ایک علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا اپنا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی سخت قوت، ہمت، جرت، طاقت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کروں۔ میں تو اس کے لیے جملے کی ابتدا اپنے آئیڈیل خطیب اور اپنے آئیڈیل قائد مولانا فاروقی شہید کی زبان میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو وہ عنوان ہے کہ جس عنوان پر اگر پوری کائنات کے علماء، پوری کائنات کے اولیاء، پوری کائنات کے خطباء، شعراء، پوری کائنات کے خطیب و ادیب، واعظ و شاعر، مقرر و مبلغ، مفکر و محقق، مصنف و مدقق، رائٹر، قلمکار، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء اور حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر اس پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، ہاتھ باندھ کے، اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے۔ قلم ہے آب لفا، مدح باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ تو اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان، اور میں صرف اس لیے کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے جنہیں میں احمد، ارجل، اڑیل، احمد، اشتن کہا کرتا ہوں کہ وہ پوری دنیا میں، صرف ملک میں نہیں، روئے زمین کے کونے کونے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ تو نبی کو اپنے جیسا اور اپنا بھائی کہتے ہیں، اور وہ یہ پروپیگنڈا عوام و خواص میں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ نبی کی نعت کو مانتے نہیں، تو یہ سالانہ اتنی بڑی محفل ہم تو نعت تمہیں بتا رہی ہے کہ جیسے ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ویسے ہم پیغمبر کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، ویسے ہم صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو بھی، سارے بل و عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ گمراہ کرتے ہیں کہ جناب یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اور میں پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہے؟ وہ کوئی کم ظرف، کم دل، کم عقل، کم فہم ہوگا جو نبی کو اپنے جیسا کہے۔ نبی اور تیرے میرے جیسا یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، کی خیالت کو، محالت کو، جنون، نبی اور تیرے میرے جیسا نہیں۔ کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو ہے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو ہے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو اماں کو درد زیر پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زیر نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو غسل
کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے، تو اور میں پیدا ہوں تو خطرے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو تو خطرے کی ضرورت نہ پڑے، اور تو اور میں پیدا ہوں تو شور شرابہ ہو میرا نبی پیدا ہو، کائنات میں سناٹا ہو تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں پٹاخے بجے میرا نبی پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے، اور تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے میرا نبی چلے، ہدایت کے چشمے پھوٹے تو اور میں چلے، پسینے سے بدبو آئے میرا نبی چلے، پسینے سے خوشبو آئے، اور تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے، تو اور میں خواب دیکھے ہاتھ چھوٹا ہو جائے میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے، اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے لوگ کہے پانی گندا ہو گیا، میرا نبی اگر کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہے خبردار انگلی کڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نواز کا وقت ہو رہا ہے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، اور میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لہذا عقیدہ ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں ہے، لیکن الدین عباسی کا بیٹا ہوں توحید کی جھلک بھی دیتا جاؤں، جیسے تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں، خدا اور ہے مصطفیٰ اور ہے، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب وسوہا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب وسودا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ مذل العالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لازوال یہ بھی لازوال، وہ بھی باکمال یہ بھی باکمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، وہ بھی لا شریک یہ بھی لا شریک، اور جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں، اور اس میں خدائی ختم اس سے وہ صفائی ختم۔ میرے نعرے نہیں، میرا نام ہی آیا ہے، اور یہ کا معنی ہی زندہ باد ہے، اللہ رسول اور صحابہ کے نعرے، علماء حق علماء دیوبند کے نعرے۔ میرے دوستو، آج یہ علماء دیوبند کے مجاہد جو ملتان کے اس حاجی کیمپ میں قاری امان اللہ صاحب اور آیت الخیر حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کی قیادت اور سیادت میں اور سرپرستی میں یہ جو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں علماء دیوبند کے ماننے والے مجاہد آتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول اور صحابہ کی بات کر کے اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر ریوڑیاں نہیں کھاتے، ہم نبی اور صحابہ کے نام پر کوڑے کھاتے ہیں، اور علماء دیوبند مجاور نہیں وہ مجاہد ہیں۔ علماء دیوبند نے ہر دور میں نبی کی سیرت صرف سنائی نہیں بلکہ تختہ دار پہ چھوم کر نبی کی سیرت اپنائی ہے۔ اپنائی یا نہیں اپنائی؟ توجہ ہے؟ اپنائی کہ نہیں اپنائی؟ پوری تاریخ کا مطالعہ کرو، علماء دیوبند ہر دور میں تمہیں پیغمبر کی ختم نبوت اور پیغمبر کے دین اور شریعت و سنت اور نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے کٹتے مرتے جیلوں میں سڑتے نظر آئیں گے، چاہے خالصہ کی جیل ہو، کالا پانی کی جیل ہو، روڈ ٹرک کی جیل ہو، میاں والی کی جیل ہو، جس طرف بھی نظر دوڑاؤ گے علماء دیوبند کی قربانیاں تمہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی تک، مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند تک، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود سے لے کر امیر عظیمت مولانا حق نواز تک، اور مفکر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی سے لے کر جبل استقامت مولانا عاصم طارق تک، اور اسی طرح مولانا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے لے کر مفتی کفایت اللہ تک، آج تک جتنے علماء ہمارے میدان
تیری جدا پسند، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تم کو خود ہی پسند، ہم کو خدا پسند. ہاں، چار تیرے بھی ہیں، چار میرے بھی ہیں، چار تیرے بھی ہیں، چار میرے بھی ہیں، پھول تجھ پہ بھی ہیں، پھول مجھ پہ بھی ہیں، روئے تجھ کو بھی ہیں، روئے مجھ کو بھی ہیں. فرق اتنا سا ہے، تو دنیا میں جا رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. علماء دیوبند نے نبی کی سیرت، علماء دیوبند نے نبی کی سیرت اور عظمت اور سنت اور شریعت کو بھیجا، سارے والوں بھیجا نہیں، بلکہ تختہ دار پہ جھوم کر ہر دور میں نبی کی سیرت اور سنت اور شریعت کو بلند و بالا اور عرف و اعلیٰ کیا ہے. کیا یا نہیں کیا؟ اور باقی رہی بات کہ اگر کوئی ملا کہے کہ یہ نبی کو مانتے نہیں، تو میں تو پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. لاؤ کوئی اپنا بڑے سے بڑا خطیب اور ہمارے بغل میں کھڑا کرو، وہ بھی نبی کی سیرت بتائے، ہم بھی نبی کی سیرت بتائیں، وہ بھی نبی کی صورت دکھائے، ہم بھی نبی کی صورت بتائیں، وہ بھی نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت کی بات کرے، ہم بھی نبی کی سیرت و عظمت اور رفعت و منقبت کی بات کریں. فیصلہ عوام کرے گی، کسے دوڑے آتے ہیں، کسے قرآن آتا ہے. ہم دوڑے مسیح قوالی قصیدے والے نہیں، ہمیں یا خدا کا قرآن آتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان آتا ہے. باقی رہی بات، میرا نبی اتنا عرصہ اعلیٰ برتر بالا اکمل اصل مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمر معطر ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف. یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ساری کائنات آج جاہل ملا کہتا ہے، اجل ملا کہتا ہے، اشتر اور اخبص ملا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ نبی کا شان کتنا کیسا مانتے ہو، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ نبی کے شان کو تولا جا ہی نہیں سکتا. کوئی کائنات میں تخیل تصور ایسا ہے ہی نہیں جو نبی کی عزت و عظمت و رفعت و منقبت کا احاطہ کر سکے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر نبی کا شان توڑنا چاہتا ہے تو پھر اس دنیا کے ترازو کو چھوڑ جا، میزان عدل کا ترازو رب سے مانگ کے لا، اور اس ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات جمادات، درندے پرندے چرندے، انسان حیوان، ملائک ناری نوری، عرشی فرشی، آسمان کا سورج چاند ستارے ستارے، نجوم کواکب، چند و قمر، حج و شجر بار و بار، شام و سار، نور و بشر، جنت و علم، بیت اللہ بیت المقدس، بیت عزت بیت محمود، لوح قلم لوح محفوظ، جنت المنتہا، عرش واللہ، ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ، اور آمنہ کے درہ یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر. میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے. اور وہ پیغمبر، اس نبی کا شان و مقام، اس کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اس کا تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت ثقافت منقبت عفت عظمت رحمت جلال جمال کمال اطوار عادات اقوال افعال امال انوارات و تجلیات کے قد و قال کائنات کا کوئی خطیب بیان ہی نہیں کر سکتا. تو میں انہیں اپنی چند معروضات پر آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے دوست قاری امان اللہ مدنی صاحب کو اس کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے آخر میں وہی کہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.